اتھے پٲٹھۍ چھُ بیٛاکھ نعت اکثر تہٕ بیشتر چھُو تُہۍ پران ییٚتہِ اے سبز گنبد والی منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والی بالفاظ دیگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منظور دعا کرنا ہماری یہ دعا منظور کرنا. پھر کیا بولتے ہیں آپ جب وقت نہ آئے جب مجھے مرنے کا وقت آ جائے پھر کیا بولتے ہیں آپ دیدار کرا جانا ہمیں اپنے دیدار سے نصیب ہمیں اپنے دیدار کرائیے گا. لیکن یہ دعا تو ہے نا شارہ کوٹ کران اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا تو اس پہ پن جہلانہ تبصر کرت یمن بچن یہ باور کرانچ کوشش کران کہ یہ کفریہ کلمات ہے شرکیہ کلمات ہے تو یت پہ یمن بچن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعت پرنش رکاوان. اسی لیے آج ان اشعار پر کہ کیا واقعی شرکیہ کلام تفصیلی کلام ہوگا. اس ویڈیو کو آپ اول تاخر ضرور دیکھیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ یس تم وسوس یس تم فتنہ لکن مز ترو کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان باتوں سے فتنہ اٹھتا ہے یہ امن میں خلل ڈالتے ہیں. جو لوگوں کے جذبات جڑے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہی کو شرک قرار دیتے ہیں جو ہرگز قابل برداشت نہیں ہے. لہذا آج اس پر تفصیلی کلام ہوگا. یہاں پر اس شعر میں جملہ بیان کیا گیا ہے اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اور اسی دعا پر وہ تبصرہ کر رہا تھا. پہلی بات ذہن میں رکھیے گا یہاں پر دعا سے مراد عبادت نہیں ہے یہاں پر دعا سے مراد پکارنا ہے کہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا یا رسول اللہ میری یہ پکار کو منظور کر لیجئے قبول فرما لیجئے جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اب یہاں پر یہ دعا کا معنی پکارنا بلانا یہ قرآن سے ثابت ہے. قرآن پاک میں بھی کئی جگہ لفظ دعا بیان کیا گیا ہے اور اس کا معنی وہاں پر پکارنا ہے بلانا ہے وہاں پر عبادت مراد نہیں ہے. اگر وہاں پر عبادت آپ ترجمہ کریں گے تو بالکل قرآن کا معنی ہی چینج ہو جائے گا. آپ کو میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم جس دن ہم ہر جماعت کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. ندعو کا لفظ یہاں پہ بیان ہوا اور یاد رکھیے گا ندعو جو ہے یہ دعا سے نکلا ہے. دعا کا معنی کیا ہے یہاں پر پکارنا یہاں پر عبادت ترجمہ نہیں ہے. اگر یہاں پر وہاں بھی ترجمہ کیا جائے اور معنی یہ لیا جائے کہ نہیں یہاں پر تو عبادت ہی مراد ہے کیونکہ دعا کا معنی تو صرف عبادت ہوتا ہے تو ترجمہ کیا ہوگا معاذ اللہ یوم ندعو کل اناس بامامہم جس دن ہم تمام انسانوں کے ساتھ ان کے امام کی عبادت کریں گے. کیونکہ ندعو کا لفظ بیان فرمائے نا. اب آپ بتائیے یہاں پر ندعو کا ترجمہ آپ عبادت کریں گے نہیں یہاں پہ بلانا معنی ہے. اگر عبادت ترجمہ کریں گے تو پھر یہ کیسا شرک ہے معاذ اللہ جو عین قیامت کے دن ہو رہا ہے اور ایسا شرک کہ تمام لوگوں کو معاذ اللہ خدا سمجھ کے پکارا جا رہا ہے. اسی طرح سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی. اب یہاں پر بھی لفظ دعا استعمال فرمایا کہ اذا دعاکم. اب اگر یہاں پر دعا کا معنی بلانا نہیں کریں گے بلکہ عبادت کریں گے تو معنی ہی فاسد ہوں گے. معنی کیا بنیں گے اے ایمان والو حاضر ہوا کرو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر اذا دعاکم جب رسول تمہاری عبادت کرے معاذ اللہ. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ معنی کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. اذا دعاکم کا مطلب یہ دعا سے نکلا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سورۃ النور میں ارشاد فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا یعنی رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اس آیت میں بھی واضح دیکھیے دعا کا لفظ بیان فرمایا گیا ہے اور یہاں پر بھی دعا کا معنی ہے پکارنا نہ کہ عبادت کرنا. اگر یہاں پر وہاں بھی ترجمہ کیا جائے عبادت کا ترجمہ لیا جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مت عبادت کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کی عبادت کرتے ہو. تو ایسا تو نہیں ہے نا. یہاں پر دعا کا لفظ بیان ہوا لا تجعلوا دعاء الرسول یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. پتہ چلا کہ دعا کا معنی جو ہے یہ پکارنا بھی ہوتا ہے اور وہی یہاں پر اس شعر سے مراد ہے. اسی طرح سورۃ الروم کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہیں پھر جب تمہیں زمین سے ایک ندا فرمائے گا جبھی تم نکل پڑو گے یعنی قبروں سے نکلو گے. یہاں پر آپ دیکھیے ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً پھر جب تمہیں بلایا جائے گا. یہاں پر بھی دعا کا لفظ استعمال بیان فرمایا اور اس کا مطلب ہے کہ جب تمہیں بلایا جائے گا. یہاں پر اگر وہاں بھی ترجمہ کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا. ترجمہ یہ بنے گا کہ پھر جب تمہاری عبادت کی جائے گی پھر تم زمین سے نکلو گے. ثم اذا دعاکم دعوہ. تو پتہ چلا کہ ہر جگہ دعا کا مطلب یہ عبادت کرنا نہیں ہوتا بلکہ کہیں پر اس کا مطلب بلانا یا پکارنا بھی ہوتا ہے جیسا کہ اس شعر میں کہا گیا ہے اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پکارنا قبول کر لیجئے میرا یہ بلانا قبول کر لیجئے کہ جب میرا آخری وقت ہو جب وقت نزا آئے
دیدار عطا کرنا، یہ تو دلوں میں ہلچل مچا دینے والی ایک التجا تھی، لیکن افسوس ہے وہابیہ پر کہ انہوں نے اس کو شرک سمجھ لیا۔ اب اگلی آیت دیکھیے، اس میں تو تمام وہابیوں کے جو ہے وہ یہ جہالت جو پھیلائی ہوئی ہے اس کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں 260 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مردوں کے پکارنے کا ذکر موجود ہے، وہ بھی مرے ہوئے پرندوں کو پکارنے کا رب نے انہیں حکم دیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یاتینک سعیا وعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اس پہ ترجمے پہ غور کیجئے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ یاد دیکھیے یہ یہاں پر اس وجہ سے نہیں تھا کہ معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہیں تھا، بلکہ انہیں یقین تھا، لیکن وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کس طرح مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ تو وہی انہوں نے عرض کی قال بلا، یا اللہ یقین کیوں نہیں ہے، میرا تو یقین ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ واپس کیا حکم ہوا؟ فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، 4 پرندے جو اپنے ساتھ مانوس کر لو۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ پرندوں کو ذبح کرنے کا حکم ہوا، انہوں نے ذبح کیا کہ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ ان کا قیمہ کر دیا، آپس میں ملا دیا، اور پھر 4 مختلف پہاڑوں پر ان کا جو ہے وہ جز تھا اس کو رکھا اور سروں کو اپنے پاس رکھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم ادعوهن، دعا کا لفظ بیان ہوا، ثم ادعوهن یعنی دعا کرو، ان کو پکارو، ان کو بلاؤ۔ اللہ نے نہیں فرمایا کہ مرے ہوئے پرندوں کو پکارنا شرک ہو جائے گا، بلکہ فرمایا ثم ادعوهن یاتینک سعیا، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یہاں پر ایمان کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بات عرض کریں یا اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو ایمان کی بات ہے نا۔ اللہ یہ دکھا رہا ہے کہ 4 پرندوں کو ذبح کر لو، پھر ان کو جو ہے وہ مختلف پہاڑوں پہ رکھو۔ اس کے بعد کیا فرمایا ثم ادعوهن، یہ ادعو جو ہے یہ دعا کے لفظ سے نکلا ہے، ان کو پکارو، ان پرندوں کو یاتینک سعیا، دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے۔ پتہ چلا کہ دنیا سے جانے والے کو پکارنا بلانا تو شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر شرک ہوتا تو پھر سب سے پہلے انسانوں سے پہلے بھی پھر مرے ہوئے جانوروں کو پکارنا شرک ہوتا، کہ جب انسان جو دنیا میں بہت کچھ کر سکتا ہے اگر اس کو پکارنا شرک ہے تو سب سے پہلے تو شرک ان پرندوں کو پکارنا ہونا چاہیے۔ یہاں سے اس وہابی اعتراض کا بالکل قلا کما ہو جاتا ہے اور ثابت ہوا کہ یہ جو یہ خواہ مخواہ کی جہالت گھسیٹتے ہیں کہ دنیا سے جانے والے کو پکارنا شرک ہوتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہاں تک تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ دنیا سے جانے والے کو پکارنا شرک نہیں ہوتا اگر وہ اس کو خدا کا بندہ سمجھ کر، خدا کا نبی اور رسول سمجھ کر پکار رہا ہے۔ اب یہ لیتے کہ وہی چیز ثابت کریں گے، لو جی دیکھو فلاں جگہ پہ فرمایا شرک ہے، تو میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ اگر کسی کو خدا سمجھ کے پکارا تب جا کے شرک ہے، خدا سمجھ کے نہیں پکارا، خدا کا نبی رسول ولی سمجھ کر پکارا تو ہرگز یہ شرک نہیں ہو سکتا، ورنہ تو پوری دنیا میں کوئی شرک سے نہیں بچے گا۔